وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب اللہ والوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے دو بندے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آج PIA کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، اس میں 90 مسافروں کی جان گئی، عملے کے افراد گئے، 20 گھر اس کی زد میں آئے۔ انسانی جانوں کا اتلاف ہے، مسلمانوں کی جانوں کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سب کو اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجات عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ 1-1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ہزاروں روپے لگائے ہیں لوگوں نے، اسی لیے لوگ لیتے ہیں نا کہ وہ محفوظ سفر کریں۔ اس لیے تو کوئی نہیں لیتا کہ یہ ڈائریکٹ ہمیں جنت پہنچا دے، کوئی موت کا ٹکٹ سمجھ کے تو نہیں خریدتا اس کو۔ ہے کوئی پوچھنے والا کہ کس نے اڑنے سے پہلے اس کی انسپیکشن کی، اس کے انجنز چیک کیے، اس کا فیول چیک کیا؟ وہ کون سی فنی خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ ایئرپورٹ سے چند 100 میٹرز کے فاصلے پر گر گیا؟ بڑا شور و غوغا ہے ترقی کا، تبدیلی کا، تغیر کا، تبدل کا، ذرہ برابر کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ 2 دن بعد جن گھروں میں عید کی خوشیاں تھیں، اور ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو اپنے گھروں کو پلٹے ہوں گے، اور یہ سارے کے سارے عید کی نیت سے سفر کر رہے تھے، چاہے وہ اپنے گھر کر رہے ہوں یا گھر سے کر رہے ہوں رشتہ داروں کی طرف۔ جو خوشیوں کا پیغامبر بن کر آ رہا تھا، وہ موت کا پیغامبر بن گیا۔ 90 گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، 7-8 وہ گھر ہیں، 25-30 وہ گھر ہیں۔ ہوگا کیا؟ چند بیان بازیاں، نہ کسی، اور اگر اعلان ہوا تو کسی کو کوئی دیت کے پیسے نہیں ملیں گے۔ اعلان ہونے کے باوجود، چیک مل جانے کے باوجود اس ملک میں پیسے نہیں ملتے، کھا جاتے ہیں لوگ، پیسے نہیں ملیں گے۔ جن کے گھر ٹوٹے ہیں ان کا کوئی مداوع نہیں ہوگا، جن کی جانیں گئی ہیں، جان کی تو کوئی قیمت ہے ہی نہیں، لیکن چلو 1-1 کروڑ روپے ایئر لائن دے دے، کھربوں روپے تو PIA میں ویسے ہی ڈوب رہے ہیں۔ کوئی ذرا سا ان کا، جس گھر کا سربراہ چلا گیا اس کے گھر والوں کو کوئی تھوڑی سی مالی کمپنسیشن مل جائے تو چلو کوئی کمر کھڑی ہو جائے ان کی، کچھ نہیں۔ یاد ہے نا وہ جنید جمشید والے طیارے میں وہ ایک ڈائریکٹر کا، ایک ذمہ دار کا بیان آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ایک تھا انجن خراب، لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے، ہمارا اندازہ یہ تھا کہ ایک انجن سے پہنچ جائے گا منزل مقصود پہ، لیکن نہیں پہنچا، گر گیا۔ پھانسی دے دینی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اس قوم کا فرض ہے یہ قوم آپس میں یہ بات کرے، یہ پیغام دے۔ ہمارے یہاں چن چن کر ان لوگوں کو عہدے پر لگایا جاتا ہے جو عہدے کے اہل نہیں ہوتے۔ جان بوجھ کر ہمارا نصاب برباد کیا گیا، ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز خراب کیے گئے تاکہ یہاں سے برباد لوگ، 2 نمبر لوگ، ہلکے لوگ نکلیں۔ عہدوں پر چھان چھان کر فواد چودھری جیسے کرپٹ، ڈھیٹ، بے شرم، اتنی لمبی لمبی زبانیں جن کی بھونکنے والی ہیں، علماء پر، مساجد پر، نمازوں پر ایسے بھونکنے والے وہ وزیر لا کر لگائے جاتے ہیں۔ وہ کل ایک حکومت میں تھا، پھر دوسری میں تھا، پھر تیسری میں تھا، چوتھی میں تھا، ایسے بے پیندے کے لوٹے، اور اس کو وزیر بنایا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا۔ اس کا سوائے اس کے کہ وہ علماء پہ بھونکتا ہے، قرآن حدیث مساجد کے خلاف بیان دیتا ہے، he doesn't have any kind of eligibility، کوئی اس کی قابلیت صلاحیت سوائے اس کے نہیں ہے کہ وہ علماء پہ بھونکتا ہے۔ اور جو جتنا بھونکتا ہے اور اتنا ہی زیادہ ایسے لوگوں کو پاکستان میں عہدے دیے جاتے ہیں، وزیر بنایا جاتا ہے۔ جو جتنا دین کے خلاف ہے، دین سے بے بہرا ہے، قرآن سے جاہل ہے، اس کو لا کے اوپر بٹھایا جاتا ہے، کیونکہ یہی تو لوگ ہیں کل جو ناموس رسالت کے قانون کو ختم کریں گے۔ یہی تو لوگ ہیں جو فرقہ واریت کو آگ لگائیں گے۔ کوئی قادیانی ہوگا، کوئی صحابہ پہ بکواس کرنے والا ہوگا، کوئی قرآن کا انکار کرنے والا ہوگا، کوئی نعوذ باللہ جو گندا انسان ہے وہ پاکستان میں لا کے اوپر بٹھایا جاتا ہے۔ پاکستان میں جس کو مسلط کیا جاتا ہے وہ کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی بد کردار ہے، کوئی کرپٹ ہے، کوئی فحاش ہے، کوئی اپنی ضمیر، اپنی روح کو بیچ چکا ہے، کوئی قادیانیوں کو اپنا بھائی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے
بھگوان اور خدا سب ایک ہے، سارے اس کے ماننے والے ہیں. یہاں کوئی انسان کا بچہ کبھی آئے گا، اور اگر نہیں آئے گا تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں، کس کو لا رہے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے. یہاں ہماری نسلیں اسکولوں میں پڑھتی ہیں اور ان کے نصاب سے ختم نبوت کی ترامیم، ختم نبوت سے متعلق جو آیات ہیں، جو احادیث ہیں، ان میں ترمیم کر کے وہ سارا نصاب نکال کے باہر کیا جا رہا ہے. سال کے 12 مہینے پرائیویٹ اسکولوں کے نصاب میں پڑھائے جاتے ہیں، اس میں ہالووین پڑھائی جا رہی ہے، اس میں ویلنٹائنس ڈے پڑھایا جا رہا ہے. اس میں جو چیزیں معاشرے میں پولوشن پھیلاتی ہیں، خراب کرتی ہیں ماحول کو، انوائرمنٹ کو، اس کے اندر وہ مؤذن اور مسجد کا مینار دکھایا جا رہا ہے، وہ اذان دے رہا ہے اور یوں کر کے اس کے نشان بنے ہوئے ہیں کہ اس سے پولوشن پھیل رہا ہے. یہ ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں انڈیلا جا رہا ہے. یہ ہمارا ملک ہے. اس قوم کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے کن اسکولوں میں بچے پڑھانے، کن میں نہیں پڑھانے. اس پورے ملک میں اگر کوئی ادارہ صحیح کام کر رہا ہے وہ مسجد کا ادارہ ہے. یہاں پر کرونا ہو، یہاں پر بیماری ہو، یہاں پولیس ہو، فوج ہو، ایجنسیاں ہوں، تشدد ہوں، دھمکیاں ہوں، یہاں پر کتنے بڑے تھریٹ ہوں، یہاں پر کتنی زیادہ ہتھکڑیاں لگ رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ عالم ہے، وہ مؤذن ہے، وہ امام ہے جس نے 5 وقت پہ اذان دی ہے، وقت پہ نماز پڑھائی ہے، وقت پہ افطار کا اعلان کیا ہے، وقت پہ سحری کا اعلان کیا ہے. جنہوں نے جمعے پڑھائے، جنہوں نے تراویح پڑھائی ہیں، جنہوں نے ختم قرآن کیے ہیں، وہ اس بات پہ روئے پیٹے ہیں، وہ جیل چلے گئے، انہوں نے دھمکیاں سہ لی، ان کی ویڈیوز بنا کے لے جائی جا رہی ہیں. سبزی منڈی میں نہیں بن رہی کوئی ویڈیو، کوئی تصویر، کوئی پولیس والا نہیں بنائے گا. مسجد میں روز پولیس والے آ رہے ہیں، روز ایجنسیوں والے آ رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں. یہ سارے لے کے جائیں گے. عید کے بعد جو سندھ حکومت نے بل پاس کیا ہے، یہ لوگ گرفتاریاں شروع کریں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں کوئی نہیں ڈر رہا، وہ جیل جانے کو تیار ہے، کیونکہ یہ ادارہ ٹھیک ہے. یہاں آج بھی لوگ پورے اعتماد کے ساتھ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے عطیات، اپنے فطرے، اپنے بچوں، اپنی اولادوں کو لا کے جمع کراتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ ادارے ٹھیک ہیں. 80 میڈیا چینلز ہیں، ان چینلز پر وہ کتے بیٹھے ہوئے ہیں جو اتنی لمبی زبانیں کر کے نماز پہ بھونکتے ہیں، مسجد پہ بھونکتے ہیں، مدرسے پہ بھونکتے ہیں، جو قادیانیوں سے پیسے لیتے ہیں، جو صحابہ کے دشمنوں سے پیسے لیتے ہیں، جو پاکستان کے دشمن ایران سے پیسے لیتے ہیں. وہ پوری پروپیگنڈا مہم چلاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے قوم اعتماد کرتی ہے. ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں قوم مساجد میں آتی ہے اور علماء کے پیچھے نمازیں ادا کرتی ہے، کھربوں روپے ان کو دیتی ہے. یہ ایک ادارہ ٹھیک ہے. وہ لوگ چاہتے ہیں ان اداروں کو بند کر دیا جائے. FATF کی جو لسٹ آئی ہے، اس کی جو کنڈیشنز ہیں، جو شرائط ہیں، اس میں یہ ہے کہ یا تو ان کو ہیلتھ یونٹس میں تبدیل کرو یا ان کو اسکولوں میں تبدیل کر دو، مدرسے کسی بھی طرح بند کر دو. کیونکہ یہ ایک ادارہ ہے جو ٹھیک ہے. مسجدیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، بند کرنا چاہتے ہیں. مدرسے ٹھیک کام کر رہے ہیں، بند کرنا چاہتے ہیں. یہ علماء بنا رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، قاری بنا رہے ہیں، مبلغ بنا رہے ہیں، دائی بنا رہے ہیں، یہ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں. اور جہاں کرپٹ لوگ بٹھا چکے ہیں وہ سارے ادارے یہ کہہ رہے ٹوٹے پھوٹے چلتے رہے، یہ ہم سے قرضے لیتے رہے، کھربوں روپے قرضے لیتے رہے، بلکہ کئی 100 ارب ڈالر قرضے لیتے رہے. ان کی قوم کی جو نسلیں ہیں نا وہ گروی رکھ دو. ہماری قوم کا فرض ہے ایک ایک نوجوان کو اپنے فیس بک پہ، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، اپنے واٹس ایپ پہ، اپنے انسٹاگرام پہ، وٹ ایور یو ہیو اینی پلیٹ فارم فرام دا سوشل میڈیا، یو ہیو ٹو ٹاک، یو ہیو ٹو رائز دا وائس، یو ہیو ٹو گیدر دا پیپل، سٹ ٹوگیدر اینڈ تھنک اباؤٹ یہ ہماری نسلوں کا کیا کریں گے. یہ تو ہماری نسلوں سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں. کاروبار ہمارے بند، معیشت ہماری برباد. رمضان کے پروگرام کی جو اسپانسرڈ کمپنیاں ہیں وہ مری بیوریج ہے جو شراب بنا دیں. بیڑا غرق ہو رہا خدا کی قسم ملک کا. اگر ان کی اولادیں جنہوں نے اپنے خون اور اپنی گردنیں دے کے یہ ملک بنایا، ان کی اولادوں نے اگر یہ نہ سوچا یہ ہمارا ملک بیچ کے کھا جائیں گے. یہ قادیانیوں اور صحابہ دشمنوں کے ہاتھ گروی رکھ دیں گے. یہ طیارہ تباہ نہیں ہوا، یہ قوم کا اجتماعی ضمیر تباہ ہوا ہے. کون ہے وہ ذمہ دار؟ اب تک تو ذمہ داروں کا تعین ہو جانا چاہیے. کس نے انسپیکشن کی؟ کیسے خراب طیارہ ہوگا؟ کون سی فنی خرابیاں؟ کون لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں؟ جہاز پہ جہاز گر رہے ہیں، ٹرینوں پہ ٹرینیں آپس میں آ کے تباہ ہو رہی ہیں، ٹکرا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. سندھ کا وزیر اعلیٰ اور اس کے حواری یہاں 250 ارب روپے سالانہ ایک ایک محکمے سے اٹھا رہے ہیں. 80 ارب روپے تعلیم کا کھا رہے ہیں، صحت کا کھا رہے ہیں. کھربوں روپے یہ لوگ کھا چکے ہیں. کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے. کس کی حکومت ہے؟ پاکستان کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ جو اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جن کا نقصان ہوا ان کا اللہ پاک مداوع فرمائے. جن گھروں پر گرا اس میں جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.